بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم آپ کو جو چیز بتانا چاہتے ہیں وہ خواب کے اندر ڈرنا ہے۔ یہ عملیات سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں خواب نظر نہیں آتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی رات بغیر خواب کے گزر ہی نہیں پاتی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں خواب کبھی کبھی نظر آتا ہے، لیکن وہ ایسا نظر آتا ہے جیسا کہ بس آج اب خواب دیکھا اور کچھ دیر کے بعد اس کی عملی شکل سامنے آ گئی۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ رات تقریباً میں کسی مضمون پر تحقیق کر رہا تھا، تو 11:30 بجے، اب دسمبر کی راتیں ہیں، 11:30 بجے مانے رکھتا ہے۔ پہلے تو مجھے اس چیز پر افسوس ہوا کہ لوگ نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے کہا ممکن ہے کہ کوئی پریشان ہو۔ تو ایک بچی تھی، اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ میرا ابو پڑھ کر سویا ہے، ہمارا اپنا ایک مدرسہ ہے، ہم اپنا وہ سلسلہ چلائے ہوئے ہیں، وہ رات کو کچھ وظائف پڑھ کے سوتے ہیں، وہ اچانک ڈرے ہیں اور ان کا دل بری طرح دھڑک رہا ہے اور خوف ہے، اور ہمیں اس چیز کا ڈر ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ خیر، میں نے اسے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ سب سے پہلے میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں، استخارہ اور نیند، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو نظام زندگی ہے یہ بنیادی طور پر پہلے سے فارمیٹ شدہ ہے، لکھ دیا گیا ہے جو بھی کچھ ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، غالباً مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ترجمان سننا تھی، غالباً ایسا ہی ہے۔ تو اس میں اس چیز کی وضاحت کی گئی تھی کہ تقدیر 3 دفعہ لکھی جاتی ہے۔ ایک دفعہ یا زیادہ دفعہ، بہرحال ایک تو 50,000 سال پہلے لکھی گئی تھی، ایک جب آدمی پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے، اور ایک سال میں جب یہ جسے ہم شابان کی رات کہتے ہیں اس میں لکھی جاتی ہے، اور ایک روزانہ کی بنیاد پہ لکھی جاتی ہے، اور یہاں اس کا نوشتہ ہوتا ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے ہمارے سامنے؟ عملی صورت کچھ نہیں ہے، بس جو کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ خیر، جب یہ چیز ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کے بعد نماز پڑھنے سے متصل ہی صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے آج کسی نے کو خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی دیکھتا تو اس پر ڈسکس ہوتی، اسے تعبیر بتا دی جاتی۔ اور معراج کی رات میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ نے پوچھا تھا کہ مجھے رات میں یہ چیز ہوا، یعنی یہ ایک جیسے خواب بیان کیا جاتا ہے، اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کیا تھا۔ رات میرے پاس آئے، انہوں نے یہ کیا، مجھے یہاں سے وہاں لے کے گئے، پھر پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس میں مفسرین نے اس کی تفصیل لکھی ہے۔ اور بہت سارے واقعات ہیں، مثلا ایک واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مائی صاحبہ آئی اور انہوں نے کہا کہ میرے میاں تجارت کی غرض سے کافرے کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا کہ جو میرے گھر کی تھمی ہے، پہلے نا، اب تو خیر تصور نہیں ہے، لینٹر آگے، پہلے اگر شہتیری ٹوٹ جاتی تھی تو نیچے ایک لکڑی لگا دیتے تھے جسے ستون کہتے تھے، تھمی کہتے تھے، تاکہ یہ جو شہتیر ہے یہ گر نہ پڑے۔ ہم نے یہ دور دیکھا ہے گھروں میں، دیہاتوں میں، اگر کوئی شہتیر کمزور ہو جاتا تو اس کے نیچے ایک لکڑی دے دیتے تھے، کوئی بالا، کوئی شہتیر دے دیتے تھے، اور تاکہ اس پر اس کا وزن آ جاتا، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ تو وہ جو تھمی ہے، جو وہ پلر ہے، وہ گر گیا۔ تو آپ نے کہا اچھا، کوئی بات نہیں ہے، جو بھی کچھ بتایا، امید ہے۔ دوسرے سال، پھر تیسرے سال، پھر تو سیدنا صدیق اکبر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب سنا، تو آپ کو سیدنا صدیق اکبر کو بھی معبرین میں شامل کیا جاتا ہے، وہ نصاب بھی تھے، معبر بھی تھے۔ انہوں نے کہا تیرا تو میاں جو ہے نا فارغ ہے، مر جائے گا۔ تو وہ تو آپ نے فرمایا آپ بہتر تعبیر بھی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا؟
تو یہ جو خواب ہوتا ہے نا، اس کی تعبیر اور اس کے بارے میں ابن سیرین نے بہت لمبی چوڑی تعبیر رویا میں، یہ بات اب تو اردو میں بھی موجود ہے، وہاں پر دی ہے۔ تو استخارے کے لیے بھی ہمیں سونا پڑتا ہے۔ عمومی طور پر جو استخارے کی دعا ہے، اللہم انی استخیرک، یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اور بھی جگہ موجود ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھے سونے کے بعد، سونے سے پہلے یہ پڑھے، رات کو جو چیز نظر آئے وغیرہ وغیرہ، یہ ایک مختلف ہے۔ استخارے پر ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ تو جب یہ چیز آدمی کو دکھائی دے، ڈر جائے، تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو روح ہوتی ہے، ہمارا یہ جو دماغ ہے نا، ابھی ایک حصہ کام کرتا ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں نا، تو یہ آزاد ہو جاتا ہے، پھر اس کی رسائی اور ایکسس بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی ان باتوں پر جو ہمیں پیش آنے والی ہوتی ہیں، مثلا ایک مسافر ہے، وہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، ابھی اس کی منزل دور ہے، اگر کسی کی نظریں تیز ہوں اور وہ حساس ہو، ہوشیار ہو، تو وہ دور کی چیز سے اندازہ لگا لیتا ہے، وہ پہاڑی نظر آ رہی ہے، وہ راستہ صاف نظر آ رہتا ہے، وہاں جانور اوپر گھوم رہے ہیں، وہاں پانی ہوگا، اور وہاں درخت ہے، آرام کے لیے جگہ ہوگی، وہاں بستی نظر آ رہی ہے، اور جو بیچارے ویسے ہی ہوتے ہیں، وہ بس چلتے جاتے چلتے، یہی چیز خواب کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ حساس ہوتے ہیں، انہیں وہ چیزیں دکھائی دینے لگتی ہے جو پیش آنے والی ہوتی ہیں، اگر وہ شاندار ہو اور اس کی شخصیت مضبوط ہو، تو اس میں وہ چیزیں دکھا دی جاتی ہیں۔ امام غزالی تو کہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو از قبل از وقت نہ بتا دی جائے، یا اس کے جو حصے ہیں وہ خواب میں نہ بتا دیے جائیں۔ یہاں تک ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ خوابوں پر بہت زیادہ یقین کرتے تھے، انہیں روزانہ کوئی نہ کوئی چیز نظر آتی تھی، اور حیرت انگیز طور پر اس کی زندگی میں وہ چیز جب کبھی انہیں ضرورت پیش ہوتی، مجھ سے بھی پوچھا کرتے تھے کہ یار میں نے یہ دیکھا، اس کی کیا ہے؟ تو بہرحال اچھی تعبیر کرنی چاہیے، مناسب تعبیر کرنی چاہیے۔ مثلا ایک کسی بادشاہ نے اس میں دیکھا کہ اس کے دانت سارے گر گئے، ایک معبر کو بلایا، وہ بس ایسا ہی تھا، پانی میں لٹھ مارنے والا، اس نے کہا کہ آپ کے دانت گرے ہیں تو آپ کا سارا خاندان مر گیا۔ اس نے اسے اتنے کوڑے شوڑے لگوائے اور اسے سزا دی۔ اس نے کہا، دوسرا آدمی آیا، اس سے پوچھا کہ میرے دانت گر گئے ہیں، میں نے دیکھا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ آپ کی زندگی سارے خاندان سے آپ سے لمبی ہوگی۔ اب وہ آدمی خوش ہو گیا، بات وہی تھی کہ آپ کا خاندان آپ کے سامنے مر جائے گا، یہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ خواب کو فضول نہ سمجھیں، ہر کسی سے بیان نہ کریں۔ خواب ایک عجیب چیز ہوتی ہے، حدیث پاک میں غالباً یہ چیز موجود ہے کہ خواب معلق ہوتا ہے، اگر اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہی شکل اختیار کر جاتا ہے، اگر نہ بیان کی جائے اور چپ رہا جائے، پھر اللہ جیسے چاہتا ہے اس کی شکل و صورت دے دیتا ہے۔ تو یہ جو خواب ہوتے ہیں نا، فضول بھی نہیں ہوتے۔ بادشاہ کا خواب، نیک آدمیوں کا خواب، اب دیکھیں کوئی ہوتا ہے نیک، اور کسی کو نیک سمجھ لیا جاتا ہے۔ نیک ہونا اور نیک سمجھ لیے جانا، اس دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جو خواب نظر آتے ہیں، اب دیکھیں نا، بہت سارے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو جبہ کبا والا، داڑھی والا، لمبی تسبیحوں والا، اسے نہیں، ہر آدمی کو اپنی فیلڈ کے مطابق خواب دکھائی دیتا ہے۔ جو آدمی اب سلائی کڑھائی کا کام کرتا ہے، اس کے خواب بھی ایسے ہی ہوں گے، اور اس کی جو پریشانیاں، جو چیز مشکل ہوں گی، وہ اسے خواب میں بتائی جائیں گی۔ کوئی علوم میں کرتا ہے تو اس کے لیے ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں ایک بحث کی ہے، کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ جو یہ صوفی لوگ ہوتے ہیں، مرتاض قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ حالومہ کرتے ہیں۔ حالومہ کوئی ایک اصطلاح ہے کہ وہ کچھ نہ جب کوئی چیز پتہ کرنا ہوتی ہے تو یہ پڑھتے ہیں، سوتے ہیں، انہیں دکھائی دیتی ہے۔ تو ابن خلدون کہتا ہے کہ ایک لفظ اس نے کہا تھا، تماغس بعد ان یسود غدا کا نوفنا غادس، یہ لفظ یار پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا، وہ خود بھی کہتا ہے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اسے کیا، تو جب یہ میں نے کیا تو کچھ سوالات تھے جو میرے ذہن میں الجھے ہوئے تھے، تو ایک میرا ہی جیسا آدمی آیا، اس نے مجھے وہ سوال و جواب دیے، میرے سوالوں کا جواب مل گیا۔ تو کہتا ہے ایک اور آدمی نے کیا، تو وہ آدمی دیکھتا ہے کہ بالکل اسی صورت کا ایک اور آدمی آیا، اور اس نے اس کی باتیں سنی، اس کا جوابات دیے، پوچھا تو کون ہے؟ کہا کہ میں تیری فطرت ثانیہ ہوں۔
خیر یہ چیز سے ہوتی ہے جس آدمی پر آدمی فوکس لگائے سو جائے یا نہ. عمومی طور پر دیکھا ہوگا جب آدمی زیادہ گہرے غور و فکر میں ہوتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، سوچتا ہے آنکھیں بند کر لیتا ہے، تاکہ یہ جو نظروں کے ذریعے سے ہماری دوسروں سے کمیونیکیشن ہے، رابطہ ہے، اس میں جو طاقت خرچ ہو رہی ہے وہ رک جائے اور وہ طاقت میں اس سوچ کو دے سکوں اور اس قوت کا سبب بن سکوں جو اسے سوچنے میں یا اس مسئلے کے حل میں درکار ہے. تو یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کچھ بھی چیز جب ہم یہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بینیفٹ ملتا ہے. اب یہ میں ایک تحدیث سے نعمت کے طور پہ بات کرتا ہوں. مجھے کم خواب نظر آتے ہیں لیکن جب آتے ہیں تو وہ پھر ایسے دکھائی دیتے. بہتر یہ ہے کہ مثلا ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ میں چل پھر رہا ہوں، کوئی کام کر رہا ہوں، ساری چیز مجھ پر ایک عجیب سی سستی اور غنودگی طاری ہوتی ہے کہ میں پھر وہ کام جاری نہیں رکھ سکتا. اگر چہل قدمی بھی کر رہا ہوں، کہیں جا بھی رہا ہوں، تو میرے اعضاء و جوارے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. مجھے 1-2 منٹ نیند کرنا ہوتی ہے، میں سوتا ہوں. مجھے کوئی بہت سارے واقعات ہیں مجھے کبھی نظر آتا ہے. یہ کیفیت کبھی کبھی طاری ہوتی ہے. تو جو اہم میری زندگی میں معاملات ہوتے ہیں میں سوتا ہوں، وہ 1-آدھا منٹ ہوتا ہے، 30 سیکنڈ ہوتے ہیں، منٹ 2 منٹ، اس سے زیادہ. اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. وہ جو واقع رونما ہونا ہوتا ہے وہ مجھے ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر میں چاہتا بھی ہوں سوؤں، نہیں سو سکتا، میں چاہتا ہوں لیٹ جاؤں، نہیں لیٹ سکتا. تو یہ چیز چلتی ہے. تو نیند اور نیند کے دوران پیش آنے والے واقعات، اشارات اور یہ رموز زندگی کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں. یہ مستقل ایک فن ہے اور اس فن میں جو لوگ ماہر ہوتے ہیں وہ اپنی ضروریات پورا کر لیتے ہیں. اب دیکھیں نا، ایک وقت تھا کہ میں بھی یہ کرتا تھا، میرے پاس جواری لوگ آتے تھے. گو کہ میں نے اسے پیشہ نہیں بنایا لیکن کچھ لوگ آتے تھے، وہ ٹالے نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں نمبر دو. سٹے باز آتے تھے، یہ پرائس بونڈ والے آتے تھے. تو پھر بعض دفعہ اچانک ایک کون سی جہل سے گزرتی تھی، ایک چیز آ جاتی تھی، وہ بتا دی جاتی، حیرت انگیز طور پر وہ پوری ہوتی تھی. یہ سٹے باز، کمیٹیوں والے اور یہ جو جوئے والے ہوتے ہیں، یہ ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، لٹاتے بھی ہیں، کماتے بھی ہیں. تو یہ پیسہ بھی زیادہ دیتے تھے. خیر وہ زیادہ دن تک نہیں چل سکا، یا میں ان کے ساتھ میل جول میں کوئی کشش محسوس نہیں کرتا تھا. میں نے ہاتھ جوڑ لیا کہ میں آپ کے ساتھ اس کو زیادہ نہیں کر سکتا. انہوں نے مجھے ہر طرح کی آفر کی تھی، گاڑی کی، گھر کی، ہر چیز کی، لیکن میں ان کے ساتھ نہ چل سکا. تو میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ جب آدمی سوتا ہے، سونے کے بعد جو چیز سے دکھائی دیتی ہے اس کا زندگی میں، عملی زندگی میں عمل دخل ہوتا ہے. اس کا کتنا ہوتا ہے یہ شاید میں اب نہ بتا سکوں. وما علینا الا البلاغ.